الفقہ، درس نمبر 3۔ قبلہ رک جائے، میں چیک کر لوں تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بات۔ ایک منٹ۔ اصول الفقہ تیسرا درس، مقدمہ سے شروع ہو رہا ہے۔ صحیح سب کہا نا، پہلے چیک کر لیتے ہیں سب ٹھیک ہے؟ پھر ہو رہا ہے؟ ہاں ریکارڈ ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے، تو بس ٹھیک ہے، پھر آ جائے۔ اس کو رہنے دینا، اس کو ادھر کر دیں ذرا۔ آج کے درس میں اصول الفقہ کی کتاب کا مقدمہ، صحیح سب نوٹ کر لیں۔ مقدمہ سمجھتے ہیں مقدمہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، جیسے مقدمۃ الجیش، لشکر کا مقدمہ، وہ ٹروپس، وہ فوجی جو آگے ہوتے ہیں، ہاں، جو مقدم ہوتے ہیں۔ یہ مقدمہ 14 بحثیں ہیں، جی 14 بحثیں ہیں، جن بحثوں کو مقدمے میں بیان کیا جائے گا۔ اچھا، 14 درس نمبر 3 ہے آج۔ یہاں کہیں کاپی ہوگی، صحیح صاحب دے رہے کاپی کی تھی تو کاپی چاہیے نہیں، اور اس کے آگے جو اس مقدمے میں جو پہلی بحث ہے سید صاحب، وہ ہے حقیقت الواضع۔ یہ لکھیں، واضع کی حقیقت۔ واضع سمجھتے ہیں جسے آپ اردو میں وضع کہتے ہیں، ہاں، وضع الشیء، کسی چیز کا بنانا یا رکھنا، یہاں مراد بنانا۔ حقیقت الواضع کہ ایک معنی کس لفظ، ایک لفظ کس معنی کے لیے واضع کیا گیا ہے، اس حقیقت کی اب بحث کرنے کا۔ مثلا صلاۃ ہے، صلاۃ کس کے لیے واضع کیا گیا ہے؟ دعا کے لیے۔ حج ارادے کے لیے، صوم امساک کے لیے، زکوٰۃ نمو کے لیے، خمس 1/5 کے لیے، جہاد کوشش کے لیے۔ آج معنی وہ نہیں ہے، وضع جو تھی وہ اور معنی کے لیے تھی۔ فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ الفاظ کی دلالت معنی پر کوئی بھی لغت ہو ذاتی نہیں ہوتی۔ جیسے دھواں دیکھ کر آگ پر دلالت ذاتی ہے، فرماتے ہیں کہ الفاظ کی دلالت معانی پر ذاتی نہیں ہوتی، جیسا کہ دھوئیں کی دلالت آگ پر، وہ تو ذاتی ہے۔ اگرچہ بعض نے یہ گمان کیا ہے کہ الفاظ بالکل دھوئیں کی طرح ہی ہیں، اعتراض یا ایضاح وضاحت۔ جناب مظفر یہ فرمائیے، اگر
ہم تسلیم کر لیں کہ الفاظ کی دلالت معانی پر ذاتی ہے تو اس میں کیا اشکال ہے؟ دھوئیں کو دیکھ کر ذاتی طور پر آپ سمجھ جاتے ہیں کہ آگ روشن ہے. اگر ہم صلاۃ سے سمجھ جائیں کہ دعا کے لیے ہے دلالت ذاتی ہے تو اس میں آپ کیا قباحت محسوس فرماتے ہیں؟ جواب فرماتے ہیں قباحت یہ ہے کہ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ الفاظ کی دلالت معانی پر ذاتی ہے تو جمیع بشریت کو انفام ہونا چاہیے. حالانکہ فارسی والے ایرانی النسل عموماً عربی نہیں جانتے، عربی النسل عموماً عجم زبان نہیں جانتے. ایک لغت والے دوسری لغت نہیں جانتے. بس نتیجہ یہ نکلا کہ الفاظ کی دلالت معانی پر ذاتی نہیں بلکہ بالجعل والتخصیص ہے، بنائی جاتی ہے. کس کی طرف سے؟ ان الفاظ کے موجد کی طرف سے، واضع کی طرف سے، جس نے ان الفاظ کو اختراع کیا ہے. وہ واضح بتائے گا کہ میں نے لفظ کس معنی میں بنایا ہے. ذاتی دلالت نہ ہوئی، بالجعل والتخصیص ہوئی. وہ جعل کرے گا، بنائے گا بالجعل والتخصیص، اور خاص کرے گا تو دلالت ہوگی. بس دلالت لفظیہ وضعیہ میں شامل ہو گئی، یوں کہ ذاتی نہیں بلکہ بالجعل والتخصیص ہے. ہمیں لفظ صلاۃ خود نہیں بتا رہا کی طرح کہ اس سے مراد نماز ہے یا دعا، واضح بتا رہا ہے کہ میں نے واضح کیا ہے دعا کے لیے. اب یہ حقیقت شرعیہ بن گیا ہے نماز کے لیے، جیسے کتاب الطہارت میں ہم پڑھ چکے ہیں. الطہور یاد ہے آپ؟ جی الطہور شطر الایمان، مصدر طہورا. چلیے یہ حقیقت الواضح سمجھ میں آ گئی. تو آپ سے کوئی پوچھے کہ پہلی بحث کیا ہے مقدمے کی؟ حقیقت الواضح. کیا معنی حقیقت الواضح کا؟ کہ الفاظ حقیقتاً ذاتی طور پر اپنے معانی پہ دلالت نہیں کرتے بلکہ محتاج ہوتے ہیں واضح کی طرف سے جعل و تخصیص کے لیے. یہ خلاصہ ٹھیک ہو گیا؟ محتاج ہوتے ہیں، محتاج ہوتے ہیں مصنف کی طرف سے، واضح کی طرف سے جعل و تخصیص کے ساتھ. چلیے یہ ایک بحث نمبر 1 تمام ہوگی. اس کو پڑھ لیں، پھر بحث نمبر 2 ایک ایک کر کے پڑھیں گے تو آسانی ہو جائے گی. المقدمۃ تبحث عن امور، مقدمہ بحث کرے گا عن امور، کچھ امور کے بارے میں. لہا علاقۃ بوضع الالفاظ، جن کے لیے ایک تعلق ہے وضع الفاظ کے ساتھ، واستعمالها، اور استعمال الفاظ کے ساتھ، ودلالتها، اور دلالت الفاظ کے بارے میں. بوضع الفاظ، استعمال الفاظ، دلالت الفاظ.
مقدمہ کن چیزوں میں بحث کرے گا؟ وضع الفاظ، استعمال الفاظ، دلالت الفاظ. اس میں 14 بحثیں ہیں. وفیہا 14 مبحثا، اور اس میں ہیں 14 مبحثا، 12 بحثیں. ٹھیک ہے. چلیے بحث نمبر 1، حقیقت الوضع، وضع کی حقیقت. لا شک ان دلالت الالفاظ على معانیها فی ایت لغت کانت لیست ذاتیتا. شک نہیں کہ الفاظ کی دلالت ان کے معانی پر کسی بھی لغت میں ہو ذاتی نہیں ہے. کذاتیت دلالت الدخان مثلا علی وجود النار، جیسا کہ مثلا دخان دھوئیں کی دلالت ہوتی ہے علی وجود النار، آگ کے وجود پر. وَإِن تَوَحَّمَ ذَلِكَ بَعْضُهُمْ، اگرچہ بعض اصولیین نے اس کا توہم کیا ہے. بعض کا یہی موقف ہے کہ ذاتی ہے. لِأَنَّ لَازِمَ هَذَا الزَّعْمِ، جواب دے رہے ہیں کہ ہمارا موقف کیسے درست ہے. فرماتے ہیں کیونکہ لازم آئے گا اس گمان سے، یہ گمان کہ اگر کہیں کہ الفاظ کی دلالت معنی پر کیا ہے؟ ذاتی ہے. یہ زام لازم آئے گا اس زام سے ان یشترک جمیع البشر فی هذه الدلالت، کہ جمیع بشر اس دلالت میں مشترک ہوں. پنجاب والا، ایران والا، لبنان والا، امریکہ والا، افریقہ والا، چائنی رشین، سبھی جانتے ہوں عربی کے معنوں کو، حالانکہ سب کہاں جانتے ہیں. واضح ہو گئی بات؟ لأن لازم هذا الزعم ان يشترك جميع البشر، تمام بشر مشترک ہوں فی هذه الدلالہ، اس دلالت لفظی میں. ذاتی میں. مع ان الفارسی مثلا لا يفهم الالفاظ العربیۃ، باوجود اس کے کہ ہم جانتے ہیں کہ فارسی یعنی ایرانی، مثلا پرشین، نہیں جانتے عربی کے الفاظ کو. بلا غیرہا، یعنی خود فارسی نہیں، غیرہا، فارسی والے نہیں جانتے الفاظ عربی کو، اور غیر عربی کو بھی نہیں جانتے، یعنی اردو کو بھی نہیں جانتے، یا غیر فارسی بھی نہیں جانتے، انڈین بھی نہیں جانتے. من دون تعلم، بغیر تعلم کے، انہیں تو علم حاصل کرنا پڑے گا. وَكَذَلِكَ الْعَكْسُ فِي جَمِيعِ اللُّغَاتِ، اور یہی صورت ہے ساری کی ساری لغتوں میں. اردو والے پنجابی نہیں جانتے، گجراتی والے گلگتی نہیں جانتے ہیں. وَهَذَا وَاضِحٌ، اور یہ کیا ہے؟ واضح ہے. صحیح سر، یہ واضح ہے. وَعَلَيْهِ، ہاں، اس بنیاد پر، علیہ کا مطلب اس استدلال کی بنیاد پر، فَلَيْسَ دَلَالَةُ الْأَلْفَاظِ عَلَى معانیها الا بالجعل والتخصیص من واضع تلك الالفاظ لمعانیها. پس نہیں ہے الفاظ کی دلالت اپنے معنی پر مگر جعل و تخصیص کے ذریعے واضح کی طرف سے، وہ واضح جو ان الفاظ کا واضح ہو، لمعانیها، ان کے معانی کے لیے.
ان کے معنی کے لیے کون بتائے گا؟ واضح ہے، وہ جعل کرے گا، بنائے گا، تخصیص کرے گا، اسپیسیفائی کرے گا. ٹھیک ہے، وہ جو کہا نا اس نے اسمبلی میں پاکستان کی کہ میں تمہاری شیخ رشید ہے، میں تمہاری پینٹ اتار دوں گا، تو انہوں نے جا کر کہا کہ اس کو شرم نہیں آتی، بے حیائی کی بات کر رہا ہے. اسے کہا میں نے بیلٹ کہا تھا، آپ نے پینٹ سنا تھا. دیکھیے الفاظ بدل. الفاظ عجیب. وعليه فليست دلالة الألفاظ على معانيها إلا بالجعل والتخصيص من واضع تلك الألفاظ لمعانيها، ولذا تدخل الدلالة اللفظية هذه، لہذا داخل ہو جائے گی یہ لفظی دلالت جو واضح کی طرف سے بجعل و تخصیص ہے، فی الدلالة الوضعیہ، کس میں؟ وضعیہ دلالت میں. واضح نے وضع کیا ہے نہ کہ ذاتی طور پر. آگے سے ہم اب دوسری بحث لکھیں. من الواضع، یہ واضح کون ہے جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ واضح نے وضع کیا؟ فرماتے ہیں عقلاً ضروری ہے کہ واضح ایک فرد ہو. اور دوسری قومیں یا اقوام یا لوگ اس کو فالو کریں. اب واضح جو ایک شخص ہو تو ظاہر ہے کہ ہر لغت کا ایک واضح ہوگا، پھر ہر لغت کو ایک شخص واضح کرے گا اور باقی اس کو فالو کرے. یعنی ایک لفظ کا ایک معنی کے مقابل پر قرار دینا اور اسے خاص کر دینا، یہ اس واضح کے حق میں ہو جو اس لغت کو واضح کر رہا ہے، اور باقی لوگ کیا کریں؟ اس کو فالو کریں. ٹھیک. جیسے بچوں کو کیسے تمرین کراتے ہیں آپ پڑھاتے ہیں تو وہ سیکھتے ہیں. اسی طرح ضروری ہے کہ کوئی واضح رہا ہو جس نے واضح کیا ہو، ہاں، آگے لوگ اس کو فالو کرتے گئے ہوں. تو واضح کون ہوا؟ ہر لغت میں کوئی ایک فرد ہوگا واضح. ٹھیک ہے، یہ نمبر 2 ہے. دیکھیے، من الواضع ولكن من ذال ولكن من ذلك الواضع الاول في كل لغة من اللغات. لیکن یہ بھی سوچنا ہے کہ کون ہے من، کون ہے وہ واضح؟ اول واضح کون ہے؟ من کل لغت من اللغات، عربی کا، فارسی کا، ہبرو کا، انگریزی کا، اردو کا، پنجابی کا، سرائکی کا، چائنی کا، رشین کا، بنگلہ کا، ملواری کا، فرینچ کا وغیرہ. کون واضح؟ قیلا، کہا گیا ہے ان الواضع لا بد ان يكون شخصا واحدا يتبعه جماعة من البشر في التفاهم بتلك اللغة. ضروری ہے کہ واضح ایک شخص ہو جس کو جماعت بشر کی فالو کرے، اتباع کرے. اتباع کرے، صحیح صاحب،
بتلک اللغت، تفاہم میں اس لغت کے تفاہم میں. وقیلا، اور ایک قول یہ بھی ہے وَهُوَ الْأَقْرَبُ إِلَى الصَّوَابِ. ہاں ایک تو یہ ہو گیا، ایک قول یہ ہم نے دیکھ لیا تھا، ایک قول دوسرا دیکھ لیں، وہ نوٹ کر لیں. طبیعت انسان اللہ کی ودیعت کردہ قوت کے سبب یہ تقاضا کرتی ہے کہ انسان اپنے الفاظ کے ذریعے مقاصد کو سمجھائے. پس انسان ایک لفظ کو ایک خاص معنی کے لیے اختراع کرتا ہے. جیسے بچے ابتدا میں صحیح صاحب کیا کہتے ہیں؟ بابا ماما تو نہیں کہتے نا، کیا کہتے ہیں مثلا؟ با، ماں، آ. یہ جس طرح بچے ہیں، طبیعت انسان یہ دوسرا تقاضا یہ کرتی ہے کہ ہر انسان اپنی ضرورت کے تحت کوئی نہ کوئی الفاظ اختراع کرے تاکہ دوسرے اس کی بات کو سمجھیں، اور پھر وہ ان الفاظ کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک، یہ لغت پھر پھیل جاتی ہے. ٹھیک، تو دوسرا کیا ہوا؟ ایک لفظ کا ایک معنی کے مقابل پہ آنا اور اس کے ساتھ مخصوص ہو جانا. یہ زیادہ قرین قیاس رکھتا ہے بنسبت یہ کہ ایک واضح ہو، ایک شخص واضح ہو. قرین قیاس رکھتا ہے کہ مختلف الفاظ مختلف زمانوں میں وضع ہوتے رہے مختلف معانی کے لیے. اب دیکھتے ہیں نئے نئے الفاظ آ جاتے ہیں. اگر ایک واضح ہوتا تو پھر ہر شخص جانتا ہوتا. تو یہ دو قول آ گئے، یا تو ایک واضح ہے یا کیا ہے، طبیعت انسان کے تحت ڈیلی بیسس پہ الفاظ اختراع ہوتے رہتے ہیں اور وہ پھیلتے رہتے ہیں. دیکھیے دو ہو گئے نا. وقیلا دوسرا قول وَهُوَ الْأَقْرَبُ إِلَى الصَّوَابِ، اور وہ قریب تر ہے ثواب کے. ثواب یعنی درست، ساتھ کے ساتھ ثواب کا مطلب درست. وَاللَّهُ الْعَالِمُ بِالصَّوَابِ. وقیل وهو الأقرب إلى الصواب، کیا کہا گیا؟ ان الطبیعۃ البشریۃ حسب القوۃ المودعۃ من اللہ تعالی. طبیعت انسان اس حسب، اس بنا پر کہ اس کو اللہ نے قوت عطا کی، ودیت کی ہے، فیہا تقتضی، تقاضا کرتی ہے وہ طبیعت افادۃ مقاصد الانسان بالالفاظ، کہ انسان اپنے مقاصد کو سمجھائے الفاظ کے اشاروں سے کم. فَيَخْتَرِعُ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ لَفْظًا مَخْصُوصًا عِنْدَ إِرَادَةِ مَعْنًى مَخْصُوص. جب وہ چاہتا ہے کوئی معنی مخصوص سمجھائے تو وہ انسان اختراع کر لیتا ہے ایک لفظ. یہ طبیعت انسان تقاضا کرتی ہے. فَيَخْتَرِعُ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ لَفْظًا مَخْصُوصًا عند ارادت معنی مخصوص کما هو المشاہد من الصبیان عند اول امر. جیسے مشاہدہ ہوتا ہے اول امر میں بچوں سے. بچے کیسے الفاظ اپنے کریٹ کر لیتے ہیں. فیتفاہم مع آخرین، وہ بچے پھر سمجھا دیتے ہیں دوسروں کو، الذین یتصلون بہ، جو اس کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں.
ایک گروہ نے کچھ الفاظ اختراع کیے، کچھ لوگوں کو سمجھائے، بل آخرون کذالک، دوسروں نے ان کو سمجھا. وہ دوسرے کیا کرتے ہیں؟ یخترعون، وہ اختراع کرتے ہیں من انفسہم الفاظ، اپنی طرف سے الفاظ کو، لمقاصدہم، اپنے مقاصد کے لیے. وتتألف على مرور الزمن من مجموع ذلك، وہ جڑ کے مرور زمان کے ساتھ سارے کے سارے جڑ گئے اور ان کو استعمال کرتے ہیں ان تمام کو طائفۃ صغیرۃ من الالفاظ، وہ جو جڑ کے طائفہ صغیرہ بن گیا الفاظ کا، وہ استعمال ہوتے ہیں. حتیٰ تکون لغۃ خاصۃ، حتیٰ کہ وہ خاص لغت بن گئی. آپ دیکھتے ہیں منڈی والوں کا ایک طریقہ، سرگودے والوں کا ایک طریقہ. وَهَذِهِ اللُّغَةُ قَدْ تَتَشَعَّبُ بَيْنَ أَقْوَامٍ مُتَبَاعِدَةٍ، اور یہی لغت کبھی پھیل جاتی ہے اقوام متباعدہ، انگریزی ہے وَتَتَطَوَّرُ عِنْدَ كُلِّ قَوْمٍ، اور پھرتی ہے تیران، دور دور والی متباعدہ دور. انڈیا میں بھی وہی انگلش بولی جا رہی ہے، امریکہ اور لندن میں بھی وہی انگلش بولی متباعد. وتطور، اور اڑتی ہے عند کل قوم، ہر قوم کے پاس، بما یحدث فیہا یحدث فیہا من التغییر والزیادہ، جو کہ تغییر اور زیادتی، کبھی زیادتی تبدیلی ہوتی رہتی ہے، وہ بھی اڑتی پھرتی رہتی ہے. حتی قد تنبثق منہا لغات اخرى، حتیٰ کہ اور لغتیں نکل آتی ہیں. فیصبح لکل جماعت لغتهم الخاصہ، ہر جماعت کے لیے ہو جاتی ہے خاص لغت. سرائکی والوں کی ایک، پنجابی والوں کی ایک، گجراتی والوں کی ایک، ترکوں کی ایک. وعلیہ، اس بنا پر کہ اگر ہر بندہ اپنی لغت گڑھ رہا ہو تکون حقیقت الوضع ہوا جعل اللفظ، حقیقت اللفظ یہ ہو جائے گی لفظ کا قرار دینا بے ازاء المعنی، معنی کے مقابل پر، وتخصیصہ بہ، اور اس لفظ کا معنی کے ساتھ مخصوص کر دینا. اینک، اینک فارسی ہے، اینکی، سید اینکی مثلا. کون جمعہ پڑھا رہا ہے؟ سید اینکی، یہ ایرانی یوں کہتے ہیں، اینکی سید جمعہ پڑھا رہا. اب اینک والا، شاباش. یہ اینکی فارسی ہے. عربی میں آپ چلے جائیں اینکی سمجھیں گے نہیں. ذات العیون کہیں گے، ذات النظارات، ذو النظارات وغیرہ، نظارت دیکھنے کو، نظارات گلاسز. وعلیہ تکون حقیقت الوضع وجعل اللفظ بإضاء المعنى تخصیص اللفظ، جعل اللفظ بإضاء المعنى وتخصیصه، جعل پہ عطف، تخصیص اللفظ بالمعنى. ومما يدل على اختیار القول الثاني في الواضع انه لو كان الواضع شخصا، اور وہ جو دلالت کرتا ہے کہ ہم نے اختیار کیا ہے قول ثانی کو واضح میں، وہ یہ ہے کہ لو کان الواضح شخصا واحدا، اگر ایک واضح ہوتا، لنقل ذلك فی تاریخ اللغات، تو اس کی لغت میں کوئی ہسٹری آئی ہوتی کہ فلاں واضح. ایسی تو کوئی ہسٹری نہیں ہے. بلا عرف عند کل لغت واضح ہوگا، اور ہر لغت میں پھر اس کا واضح معلوم ہوتا. ہم دیکھتے ہیں ہر لغت میں کوئی واضح نہیں، لہذا جو الفاظ ڈیلی بیسس پہ بنتے رہتے ہیں، یہی ہر شخص طبیعت کے تحت وضع کرتا رہتا ہے. ہمارا مختار یہ ہے. بحث نمبر 3، اقسام واضع. ایک لحاظ سے وضع کی دو قسمیں، تعیینی اور تعینی.
تعیینی ایک لحاظ سے بحث کی دو قسمیں، تعیینی 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 سید صاحب وہ واضح ہے جو واضح کے جعل و تخصیص کے مطابق دلالت کرے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعیین. تعیینی وہ دلالت کہ الفاظ اپنے معانی اصلیہ پر واضح کے جعل و تخصیص کے عوض دلالت کرے، نہ استعمال کی وجہ سے. اسے کہتے ہیں تعیینی. تعینی جو واضح کہ جعل و تخصیص کے سبب نہیں بلکہ کثرت استعمال کے سبب دلالت کرے. وہ تعینی کہ اذہان مانوس ہو گئے یہ لفظ سن سن کر. ٹھیک ہے کہ اذہان مانوس ہو گئے یہ لفظ سن سن کر کہ اس پر دلالت کر رہا ہے، اس معنی پہ دلالت کر رہا ہے. اس معنی پر دلالت کر رہا. ٹھیک ہو. مثال کوئی دے تاکہ سمجھ میں آئے. مثلا ٹوپی، یہ ٹوپی اردو کی مثال دوں، یہ ٹوپی، اس ٹوپی کو اس کے لیے واضح کیا ہے، واضح نے بس کیا ہے ٹوپی اس کو کہیں. استعمال نے بتایا ٹوپی پہنانا، یعنی دھوکہ دینا. لیجیے ٹوپی کا یہ ٹوپی یہ تعینی ہے، تعینی ہے. ٹوپی پہنانے والی تعینی ہے، کثرت استعمال کی. ایک مثال دے دیا. ٹھیک ہو گیا. چل تیسرا پڑھیں. الوضع تعینی و تعینی ثم ان دلالت الالفاظ على معانیها الاصل فيها ان تکون ناشئة من الجعل والتخصیص. پھر یہ کہ الفاظ کی دلالت اپنے معنی اصل پر ان الفاظ کی معنی میں یوں ہو کہ ناشی ہو جعل و تخصیص سے، واضح سے ناشی ہو یعنی نکالی گئی ہو. نشو و نما جو کہتے ہیں. وَيُسَمَّى الْوَضْعُ حِينَئِذٍ تَعْیِینِیًا، ایسی وضع کو کہتے ہیں تعیینی. وقد تنشأ الدلالۃ، اور کبھی دلالت نکلتی ہے من اختصاص اللفظ بالمعنى الحاصل، کہ مخصوص ہے لفظ معنی حاصل کے ساتھ. هذا الاختصاص من الکثرت فی الاستعمال، استعمال میں کثرت کے سبب. اعلیٰ درجہ من الکثرت، اس درجہ کثرت استعمال ہوئی کہ انہ تعلف الاذہان علی وجہ اذا سمع اللفظ ينتقل السامع منہ الى المعنى. جب سامع سنتا ہے تو اس معنی کی طرف اس کا ذہن جاتا ہے. اگر کوئی آج آپ کو کہے الصلاۃ الصلاۃ، اس سے دعا نہیں سمجھی جاتی. صحیح سمجھ، اس سے کیا سمجھی جاتی ہے؟ نماز. یہ تعینی. وَيُسَمَّى الْوَضْعُ حِينَئِذٍ
تعینی، تو وضع کو یہاں تعینی کہا جاتا ہے کہ یہ وضع تعینی ہے. جی اچھا اب لکھیں اقسام الوضع ایک اور طریقے سے 4 قسمیں، جی جن میں سے 3 ممکن ہے، چوتھی محال ہے. اقسام الوضع اقسام الوضع یا ایک اور طریقے سے 3 3 ممکن ہے، چوتھی ناممکن ہے. یہ 4 قسمیں یہ ہے. پہلی وضع خاص، وضع خاص موضوع لا خاص. موضوع لا خاص خاص. مثلا مثلا لفظ محمد وضع بھی خاص ہے آقا کریم کے لیے، موضوع لا بھی خاص ہے. وضع لفظ علی، لفظ حسن، لفظ حسین، لفظ فاطمہ، جعفر، یہ سب موسیٰ، مہدی، وضع خاص، موضوع لا بھی خاص. خاص. دوسری قسم یعنی وضع خاص موضوع لا خاص کا مطلب کیا ہوگا کہ وضع خاص ہو یعنی معنی متصور جزئی ہو اور موضوع لا بھی نفس جزئی ہو. سے جزوی. چلیے کلی نہیں، سمجھ گئے؟ کلی نہیں جزئی، جزوی. دونوں جزئی. تو بس خاص یا منطق کی بحث ہے. جی وہ موضوع لا خاص. موضوع لا خاص. چلیے ماشاء اللہ. نمبر 2 وضع عام موضوع لا بھی عام. جیسے ما پانی، اس میں جنس، سما آسمان، قمر نجم، ماں پانی. ہاں ما سما نجم انسان حیوان. ستارے. اسماء یا جناس جو جنس کے لیے آتے ہیں. ہاں یہ کیا ہے؟ وضع بھی عام ہے، موضوع بھی عام ہے. موضوع لا بھی. ہاں موضوع لا بھی عام، جیسے پانی، ماں، سما، نجم اور حیوان، انسان. انسان صرف میرے لیے نہیں نواز ہوا، ہاں عام ہے نا. ہاں سب ستارہ بھی عام ہے، سب پانی بھی عام ہے، سب آسمان. ہاں کسی کا خاص. ماں سما نجم انسان حیوان. وضع عام موضوع لا عام کیا ہوا کہ متصور معنی کلی ہو اور موضوع لا بھی نفس سے کلی ہو. نفس سے کلی. ٹھیک، یہ کتنی قسمیں ہو گئی؟ 2. تیسری یہ 3 ہو گئے. دو صحیح سر، 2 بڑی. تیسری اب پڑھ رہے ہیں. کلی اور موضوع لا بھی کلی. کلی ہو. اور وہ جزئی دونوں جزئی، یہ دونوں کلی. ختم. 2 ہوئی نا. نمبر 3 یہ حاشیہ مولا عبداللہ میں منطق میں پڑھ چکے ہیں. تیسری وضع عام موضوع لا خاص.
وضع عام موضوع لا خاص. اس کی مثال حروف من الى، من کی جو وضع ہے وہ عام ہے، مگر موضوع لا کس کے لیے؟ سے، یہ خاص کے لیے. من الى وغیرہ. اسماء الاشارات، ضمیریں، استفہام، تمنی ترجیح وغیرہ، یہ سب کیا ہیں؟ وضع عام موضوع لا خاص. یعنی کیا مطلب؟ معنی متصور کلی ہو، متصور کلی ہو، موضوع لا اس کلی کے افراد ہوں، کلی کے افراد، تو موضوع لا خاص ہو گیا. چوتھی وضع خاص موضوع لا عام، موضوع لا عام، وضع خاص، وضع تو خاص کے لیے کیا گیا اور اس کو عام کے لیے استعمال کیا جائے، یہ محال ہے. موضوع لا عام یہ قسم ہے ہی نہیں، محال ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، ایک چیز اور سمجھ لیں، یہ ہم نے 4 قسمیں اس لیے بنائی ہیں کہ تصور لفظ و معنی میں 2 قسمیں، یا تو ایک لفظ بنفس سے ہی دلالت کرے گا معنی پہ، مثلا یہ اصغر دلالت کر رہا ہے اس شخص پہ بنفس سے، یا بوجہ آخر، دور سے آپ نے دیکھا یہ کوئی کالی شے ہے، یہ نہیں پتا کہ جانور ہے انسان ہے، آپ نے کہا اسود، وہ اسود کیا ہوا؟ کالا، خود کالا، بعد میں پتا چلا کہ حیوان تھا یا نگرو کھڑا تھا، ہے بے وجہ آخر پتا چل گیا. یا الفاظ دلالت کرتے ہیں ذاتی طور پر بنفس سے بیان کرتے ہیں، یا من جہات اخرى. اس لیے یہ ہم نے 4 قسمیں بنائی. دراصل یہ منطقی بحث ہے، اصول میں بھی نقل کی گئی ہے، ملاحظہ کریں. اقسام الوضع، لا بد فی الوضع من تصور اللفظ والمعنی، ضروری ہے وضع میں کہ تصور کیا جائے لفظ و معنی کا. کیوں؟ لأن الوضع حکم علی المعنی وعلی اللفظ، کیونکہ وضع حکم ہے معنی پر اور لفظ پر. ولا یصح الحکم علی الشیء الا بعد تصوره، اور حکم شے پر صحیح نہیں مگر اس شے کے تصور کے بعد. جب تک میرے ذہن میں سید اصغر کی کا تصور نہ ہو، کیسے میں کہہ سکتا ہوں یہ لفظ ان پہ فٹ ڈالا؟ میرے ذہن میں اگر سانپ کا تصور نہیں، کیسے فٹ ڈالا؟ قد یکون لأن، اچھا، ومعرفت بوجہ من الوجود، اور معرفت جو اس لفظ کی ہے وہ بھی بوجہ من الوجود ہے. ولو علی نحو الاجمال، اگر اجمالی طور پہ کیوں نہ کوئی وجہ سمجھی جائے. لأن تصور شیء قد یکون بنفسہ، کیونکہ شیء کا تصور کبھی تو بنفسہ ہی ہوتا ہے. وقد یکون بوجہ، یہ پنکھا بنفسہ ہی ہے، وہ کالا سفید بوجہ آخر ہے. وقد یکون بوجہ اے بتصور عنوان عام ينطبق علیہ، ایک تصور کرنا پڑے گا عنوان عام جو منطبق ہو اس شے پر، ویشار به الیہ، اس کا اشارہ کیا جائے اس کے ذریعے. ان یکون ذلک العنوان
ذالک العنوان العام مرآتن کہ وہ عنوان عام آئینہ بن جائے، وکاشفن عنہ اور بیان کرنے والا بن جائے، کما اذا حکمت علی شبہ من بعید تو نے حکم لگایا ایک دور سے شبہ پر، شبہ یعنی ایک تصویر سے، من بعید انہ ابیض مثلا وہ سفید ہے، وانت لا تعلم بنفسہ انہ ای شیء ہوا تو نہیں جانتا کہ وہ اصل میں کیا ہے، واکثر ما تعرف عنہ مثلا انہ شیء من الاشیاء اتنا جانتا ہے کہ اکثر جو جانتا ہے، میکسیمم جو جانتا ہے مثلا یہی ہے کہ وہ شے ہے اشیاء سے، اور حیوان من الحیوانات یا حیوان ہے، فقط صح حکمک علیہ بانہ ابیض تو کہہ سکتا ہے یہ سفید ہے، مع انک لم تعرف بھائی اس کے باوجود کہ تو جانتا نہیں کہ انسان ہے یا جانور ہے، ولم تتصور بنفسہ تجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ گدھا کھڑا ہے یا خنزیر کھڑا ہے، وانما تصورتہ بعنوان انہ شیء او حیوان لا اکثر تو نے تصور کیا عنوان کے ساتھ کہ وہ شے ہے یا حیوان ہے، لا اکثر اس سے زیادہ نہیں، واشرت بہ الیہ اور تو نے اسی کے ساتھ اشارہ کر دیا کہ یہ سفید ہے، وہذا ما یسمى فی عرفہم تصور الشیء بوجہہ اس کو منطق والے اور اصول والے نام دیتے ہیں چیز کو پہچاننا وجہ سے، یعنی کسی ایک وجہ سے، وَهُوَ كَافٍ لِصِحَّةِ الْحُكْمِ عَلَى الشَّيْءِ ایک حکم لگانا شے پر کافی ہے کہ آپ کہہ دیں تصور الشیء بوجہ، وَهَذَا بِخِلَافِ الْمَجْهُولِ مَحْضًا بالکل معلوم نہیں، چٹے ان پڑھ ہیں آپ اس شے کے بارے میں تو حکم نہیں لگا سکتے، فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْحُكْمُ عَلَيْهِ أَبَدًا تھوڑا بہت تو پتہ ہوگا نا کہ کالا ہے سفید ہے تب تو حکم لگائیں گے، ایسے تھوڑی گئی ہے دیوار کے پیچھے کالا کھڑا، وَعَلَى هَذَا فَإِنَّهُ يَكْفِينَا فِي صِحَّةِ الْوَضْعِ لِلْمَعْنَىٰ أَن نَّتَصَوَّرَهُ بِوَجْهِهِ اس بنا پر کافی ہے ہمارے لیے کہ ہم وضع معنی کے لیے تصور یہ کریں بوجہ میں، كَمَا لَوْ كُنَّا تَصَوَّرْنَاهُ بِنَفْسِهِ جیسے ہم تصور کرتے تھے بنفس معنی، وَلَمَّا عَرَفْنَا أَنَّ الْمَعْنَىٰ لَا بُدَّ مِن تَصَوُّرِهِ جب ہم جان چکے کہ معنی کا ضروری ہے تصور خواہ بے وجہ کیوں نہ ہو، وَأَنَّ تَصَوَّرَهُ عَلَى نَوْعَيْنِ اور اس کا تصور دو قسموں پہ ہے، فَإِنَّهُ بِهَذَا الْاعْتِبَارِ یعنی بنفسه یا بے وجہ، فَإِنَّهُ بِهَذَا الْاعْتِبَارِ وَبِاعْتِبَارِ الثَّانٍ یعنی بنفسه یا بے وجہ، هو أن المعنى قد يكون خاصا کبھی تو معنی خاص ہوگا، وقد يكون عام اور کبھی معنی کیا ہوگا عام ہوگا، اے کلیاً خاص یعنی جزئیاً، وقد يكون عاما اے کلیاً، نقول ان الوضع ينقسم الى 4 اقسام عقلیہ ہم کہیں گے کہ وضع کی تقسیم بندی کی جائے گی 4 عقلی قسموں میں، نمبر 1 يكون المعنى المتصور جزئیاً کہ جس معنی کا تصور کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے جزئی، جز نہیں جزئی، شاباش، بل موضوع له نفس ذلك الجزئی اور جس کے لیے واضح کیا گیا ہے وہ خود جزئی، ہاں شاباش، جیسے زید کی ان الموضوع له معنی متصور بنفسه لا بوجہ کہ معنی جو موضوع لا ہے وہ متصور بنفسه ہی ہے نہ بے وجہ، ويسمى هذا القسم الوضع